قبلہ جیسا کہ آپ موضوع سے بخوبی واقف ہیں، آپ کو پتہ ہے تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، اور ہم نے یعنی اس پوری امت نے مولا کائنات کو کھو دیا، اور ہم اہل بیت سے یعنی اہل بیت کے جو پہلے امام ہیں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مولا کائنات کو کھو دیا۔ کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری اطرت اہل بیت۔ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی، پھر کبھی بھی تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اب بات آ جائے کہ ہم کیوں نہیں مانتے۔ جی، میرا یہ سوال ہے کہ اہل سنت اپنے خلیفہ چہارم کے قاتل کو کیوں مانتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ بہت بڑا آئے اس سوال کا جواب دینا۔ قاتل کون ہے؟ کون ہے امیر المومنین کا قاتل؟ اور کون سے مراد کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، اظہر بن شمس ہے، یہ ہے امیر المومنین کا قاتل۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور آج کا موضوع جو ہے وہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کیونکہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی دھڑکن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی وسیع جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ایک اہم پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، اس کی آل کا ذکر ہونا بھی واجب ہے، اور ان پر درود و سلام بھیجنا بھی واجب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ناظرین سامعین، آج ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے کہ ان کی شہادت کے کیا اسباب تھے، اور مختصر جائزہ لیں گے ان کی دورہ خلافت کے حوالے سے، اور ان کی دورہ خلافت میں جو مسائل پیش آئے، چاہے وہ جنگ جمل کی بات کر لیں، جنگ صفین کی بات کر لیں، اور جن اصحاب نے مولا کائنات کی بیعت نہیں کی، اور وہ تمام اسباب جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے منکر تھے، ان تمام اسباب کو آج ہم تذکرہ کریں گے۔ اور جس مہمان خصوصی کو میں نے دعوت دی اس پوڈ کاسٹ میں، وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہمارے پروگرام کی زینت بن رہے ہیں۔ میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا، جناب علامہ عباس مہدی تورابی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ قبلہ جیسا کہ آپ موضوع سے بخوبی واقف ہیں، آپ کو پتہ ہے تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا تھا کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، اور ہم نے یعنی اس پوری امت نے مولا کائنات کو کھو دیا، اور ہم اہل بیت سے یعنی اہل بیت کے جو پہلے امام ہیں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے مولا کائنات کو کھو دیا، ان کی تعلیمات کو کھو دیا۔ تو اب ہمیں بعد میں دیگر ائمہ اہل بیت سے تعلیمات ملی ہیں، اور ہم اس سے فیضیاب بھی ہو رہے ہیں۔ تو سب سے اہم سوال شہادت کے حوالے سے ہمیں یہ بتائیے گا کہ مولا علی علیہ السلام کی جو ولایت ہے، اس ولایت کے منکر اس زمانے کے یا پچھلے زمانے کے لوگ کیوں بن گئے، اس کی کیا اصل وجہ ہے، اس کی مختصر تاریخ بتا دیں تاکہ پھر ہم مزید اس پروگرام کو آگے بڑھا کر شہادت کے اسباب کی طرف جائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلے میں ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں، دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں شہادت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی عالم اسلام کو بالعموم اور عالم تشیع کو بالخصوص تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اپنے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم سرکار امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ تمام سادات و مومنین ماتمیان جو بھی مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے منسلک ہو کر مجالس عزا، جلوس عزا، ماتمداری میں مصروف ہیں، سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ یقیناً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت نہ فقط شہادت تشیع ہے، تشیع کے لیے کوئی نقصان ہے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا نقصان اللہ کے دین کو ہے، رسول اللہ کا یہ نقصان ہے، اللہ کے دین کا نقصان ہے، اور انسانیت کا نقصان ہے۔ بے شک۔ اس لیے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جس دین مبین کو لے کر چل رہے تھے آگے، وہ دین کسی ایک گروہ یا ایک مکتب یا ایک فکر یا چند مخصوص انسانوں کے لیے نہیں ہے، وہ پوری انسانیت بلکہ عالمین کے لیے ہے۔ بے شک۔ تو جب عالمین کے لیے جو دین ہے، تو اس دین کا ہادی اور رہنما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ گویا ان کی شہادت عالمی نقصان ہے، یعنی پورا عالم جو ہے، یعنی پورا جہان جو ہے، وہ محروم ہوا امیر المومنین کی زندگی سے، حیات سے، تعلیمات سے، ان کی کرامات سے، ان کے معجزات سے، ان کی ہدایت سے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ آپ نے ولایت امیر المومنین کے حوالے سے سوال کیا، تو یہاں پر ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی کتب میں کثرت کے ساتھ روایات موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا، اپنے محبوب مصطفیٰ کے ذریعے سے یہ پیغام ہم تک پہنچا کہ اگر پوری انسانیت یہ حدیث قدسی کے جملے ہیں، پوری انسانیت اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت پر جمع ہو جاتی، تو اللہ کا ارشاد ہے کہ مجھے جہنم بنانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ بے شک۔ یہ امیر المومنین کی ولایت کی اہمیت کیوں ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام تو چھوٹے ہیں بنسبت رسول اللہ کے، تو یہ رسول اللہ کے لیے ایسے جملے کیوں نہیں کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے اوپر کوئی ایمان نہ لائے تو جو اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی اگر سارے لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نبوت کا اور رسالت کا چونکہ خاتمہ ہے رسول اللہ کی ذات پہ، لیکن رسول اللہ کی ذات جو ہے وہ قیامت سے پہلے دنیا سے رخصت بھی ہو گئی۔ اب دین نے چونکہ قیامت تک کے لیے جانا، ایک وقت تک جو مقررہ وقت ہے قیامت تک، لہٰذا اب یہ رسول اللہ کی وفات کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو یہ زمانہ ہے، آخری زمانے کو ہادی کی قدم قدم پہ ضرورت رہے گی۔ بے شک۔ دین کو قدم قدم پر ایسے معلم کی ضرورت رہے گی جو اس کی تعلیمات کو عوام الناس تک پہنچائے اور لوگ اس سے مستفید ہوں۔ بے شک۔ لہٰذا اس خلا کے درمیان یہ جو سارا رستہ ہے، یہ جو سارا پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے بعد جو رسول اللہ کے جانشین برحق قرار پائے، جو منصوص من اللہ نے جن کو رسول اللہ کا جانشین بنایا، ان کے ذریعے یہ نظام ہدایت آگے بڑھنا تھا۔ لہٰذا اس سلسلے کی پہلی کڑی ہی ذات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔
اور پھر اللہ رب العزت رسول اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے بعد کیا حالات پیدا ہو جائیں گے، جس کی بنیاد پر دنیا سے جانے سے پہلے دیکھیں مدینہ اور مکہ 2 زندگی ہیں نا میرے رسول کی. 13 برس آپ نے مکہ میں گزارے اور 10 برس گزارے مدینہ میں. 23 برس کی یہ زندگی ہے نبوت اور رسالت کی، کار نبوت اور کار رسالت کی. ٹھیک ہے، 13 برس آپ دین کا کام کرتے رہے مکے میں. جب مدینہ آپ ہجرت کر کے آئے تو اب آپ کے پاس 2 محاذ تھے. ایک تو دین کو پہنچانا تھا جی. اور دوسرا محاذ تھا دین کو اللہ کے رسول کے بعد جنہوں نے دین کو پہنچانا تھا ان کا تعارف. ٹھیک ہے. ان کا تعارف. اور ان ہستیوں میں پہلی ہستی امیر المومنین کی ذات تھی. لہٰذا کتنے فضائل و کمالات رسول اللہ نے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمائے ہیں مختلف مقامات پہ. میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں، خاص کر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ہمارا برادران اہل سنت کا، میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. اب علماء یا مولوی، وہ مولوی جو تنگ نظر ہیں، وہ مولوی جن کے سینے بغض اہل بیت سے بھرے پڑے ہیں، وہ مولوی جو اپنی روزی روٹی کے لیے اسلام کی صحیح تعلیمات پہ پردے ڈال کر مسلمانوں کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، میں ان دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کم سے کم تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے جن لوگوں کو بطور ہادی لوگوں کے سامنے یہ لے کر آئے ہیں علماء، وہ علماء اہل سنت ہوں، وہ علماء اہل تشیع ہوں. اہل تشیع جن کو بطور ہادی لے کر آتے ہیں ان کی پہلا سلسلہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے بعد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر امام زین العابدین الی سرکار حجت علیہ الصلاۃ والسلام. برادران اہل سنت کی جانب سے امت کی ہدایت کے لیے جن کو سامنے لایا جاتا ہے ان میں خلیفہ اول ہیں، خلیفہ دوم ہے، خلیفہ سوم ہے، اور اس کے بعد صحابہ کی ایک جماعت ہے. آپ کم سے کم ایک نیوٹرل ہو کے، آپ مسلمان ہو کے، سنی ہو کے نہیں، ایک انسان ہو کے ذرا تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہر چیز روز روشن کی طرح واضح نظر آئے گی کہ جن کو ہم ہادی مانتے ہیں وہ لائق ہیں کہ ان کو ہادی مانا جائے، یا جن کو عامت المسلمین بطور ہادی قرار دے کر انہیں سامنے لے کر آئیں انہیں مانا جائے کہ وہ لائق ہیں. تو قرآن کو دیکھ کر فیصلہ خود کر لیجئے گا. فرمان رسول اللہ کو سامنے رکھ کے پھر آپ ان احباب کو بھی دیکھ لیں کہ ان کی کے لیے تعریف کیا کی ہے رسول اللہ نے، اور اہل بیت علیہ السلام کی تعریف رسول اللہ نے کیا کی ہے. جس میں سے ایک بنیادی فرق میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ہم جنہیں رسول اللہ کے بعد ہادی امت مانتے ہیں، ہم انہیں معصوم بھی مانتے ہیں، ہم انہیں صاحب علم بھی مانتے ہیں، ہم انہیں صاحب تقوی بھی مانتے ہیں، ہم انہیں صاحب فضل بھی مانتے ہیں، اور جنہیں ہم مانتے ہیں وہ اپنی پیدائش کے پہلے لمحے سے لے کر وفات کے آخری لمحے تک ایک لحظے کے لیے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے باہر نہیں گئے. اور جنہیں برادران اہل سنت سامنے لے کر آتے ہیں ان میں وہ ہیں کہ جن کی زندگیاں 25 سال کفر و شرک اور بت پرستی میں گزری ہے. لہٰذا ان چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلے کیوں نہیں کیے جاتے؟ آخر قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہمارے پاس کیا دلائل یا کیا ہماری جھولی میں ہوگا؟ ہم کس منہ سے جا کے رسول اللہ کی خدمت اقدس میں جا کے کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے جانثار ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ کس منہ سے جا کر کہیں گے؟ پلٹ کے رسول اللہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے ہماری تعلیمات کو پس پشت ڈال کر نفس پرستی پر عمل کرتے ہوئے نہ فقط اللہ کے دین کو بلکہ آدم سے لے کر مجھ خاتم تک انبیاؤں کی محنتوں کو رائے گاں کر دیا. اگر میری اہل بیت
نہ ہوتی تو دین خدا نہ پھیلتا نہ پھولتا، نہ میری تعلیمات محفوظ ہوتی۔ یہ بات جذبات میں بہہ کر میں نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت کے آئینے کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں۔ میں اس وقت شیعہ عالم یا شیعہ طالب علم ہونے کی حیثیت میں نہیں، میں ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ جو ہمارے معاشرے میں نفرتیں ہیں، یہ جو آج بھی دیکھیں ہمارا ملک جو ہے وہ مذہب کے نام پر گلے کاٹنے والے، آپ کو اتنا تو سینس ہونا چاہیے کہ جو مذہب کے نام پر گلے کاٹ رہے ہیں ان کے پیر و مرشد کون ہے، اور جو اپنے مکتب اور اپنے دین اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھوں کو حرکت میں بھی نہیں لاتے، ان کے ہادی اور وہ کس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، بات واضح ہو جائے گی۔ خدا کے لیے ان جھگڑوں کو چھوڑو اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں واضح طور پر۔ برادران اہل سنت کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ جملے حدیث کی کتابوں میں بھی ملیں گے، تاریخ کے آئینے میں بھی ملیں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں بھی ملیں گے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے، ایک ہے اللہ کی کتاب اور دوسری ہے میری اطرت اہل بیت۔ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی، پھر کبھی بھی تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ لہٰذا گمراہی سے بچنے کے لیے ایک ہاتھ میں قرآن کو لے لو، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت کو لے لو، یہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ یہ بتائے گا کہ تاریخ اسلام اس بات کی شاہد ہے کہ جو غدیر کے موقع پر مولا کائنات کی بیعت لی گئی تھی اور اصحاب نے بیعت کی، کیا وقت یعنی رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد کیا وہ بیعت قائم رہی یا توڑ دی گئی؟ جنید بھائی یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اچھا یہ بہت تلخ حقیقت ہے، اور عالم اسلام نے اس حقیقت کے اوپر اتنے پردے ڈالے ہیں، اتنے پردے ڈالے ہیں کہ ایک عام انسان اگر ہدایت کا متلاشی اگر ہدایت لینا چاہے تو وہ ان پردوں میں گم ہو جائے۔ اے کاش کہ علماء کے ذہنوں میں یہ فلسفہ اسی طرح بیٹھ جائے جس طرح سے اس واقعے کا وجود موجود ہے۔ دیکھیں حدیث غدیر اور واقع غدیر اتنی تواتر کے ساتھ ہے کہ یہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گا، تاریخ بھی اس کو نہیں جھٹلا سکتی، ہر تاریخ والے نے اس کو لکھا ہے، نہ حدیث والوں نے اس کو چھوڑا نہ تاریخ والوں نے اس کو چھوڑا، ٹھیک ہے نا جی۔ مسلسل صحابہ کے کثیر جماعت نے جو ہے، لیکن افسوس ہے مسلمانوں کے اوپر، مولویوں کے اوپر کہ انہوں نے اپنی روزی روٹی کے چکر میں اس غدیر کے جملوں کو اپنی منشا کے مطابق اس کی تشریح اور تعریف کر کے بڑی آسانی سے گزرنا چاہا، لیکن گزر نہیں سکتے۔ اب حقیقت سے میں کلی طور پہ تو پردہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن میں کچھ اشارے چھوڑتا ہوں، صاحبان عقل خود جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ دیکھیں 3 دن غدیر میں جب یہ قافلہ ٹھہرایا گیا تو فقط اس جملے کے لیے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آپ اس 3 دن کے اس صحرا میں رکنے کے فلسفے کو نہیں سمجھیں گے، علماء نہیں سمجھائیں گے کہ 3 دن تک بس اللہ کا رسول یہ چاہتا تھا کہ 3 دن تک میرے صحابہ اسی بات کو سمجھ لیں کہ جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ علی سے جو ہے وہ ناراض تھے اور ان کی ناراضگی کے لیے کہا کہ نہیں بھائی جو علی کو جیسے مجھے دوست رکھتے ہو ویسے علی کو بھی دوست رکھو۔ امت کا اور رسول کا رشتہ دوستی کا نہیں ہوتا، یہ ذہنوں میں رکھیں، یہ مولویوں کی کج فہمی ہے، یہ مولویوں کی کج فہمی ہے جو عوام الناس کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے امت کو نبی کا دوست بنا دیا۔ کیسا دوست؟ امت غلام ہے، نبی آقا ہے۔ جیسے سردار اور غلام کا رشتہ ہوتا ہے ویسے نبی اور امت کا رشتہ ہے، اور امت کا اور نبی کا رشتہ ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہے، ایک اعتماد کا رشتہ ہے۔ اس سے زیادہ کوئی رشتہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ رسول اللہ کو ایک عامت المسلمین کے ساتھ یا عامت الناس کے ساتھ ملا کے اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کریں۔ خدا کے لیے نبی کی شان میں ایسے جملے ایسی باتیں نہ کہو کہ نبی عام انسانوں کی طرح نظر آئے۔
نبی نبی ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا بولنا، اس کا چلنا، یہ سارا کا سارا پروردگار عالم کے حکم اور پروردگار عالم کی منشا کے مطابق ہے۔ عام انسان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اپنے نفس کے مطابق ہوتا ہے، رسول کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا چلنا پھرنا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ فرق ذہن میں رکھے، کوئی دوستی کا رشتہ نہیں ہے نبی اور امت کے اندر، نبی نبی ہے، امت امتی ہے۔ تو اس بات کو صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ چند لوگ علی سے جو ہے وہ ناراض ہو گئے، اور جیسے میں تمہارا مولا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، ویسے علی دوست ہے، اور اس کے مجھے یہ بتائیں یہ کون سی دوستی ہے کہ 3 دن تک اس دوست کی دوستی کو پکا کرنے کے لیے رسول اللہ نے خیمہ زن ہوئے اور 3 دن تک بیعت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام لی گئی۔ مسلمان اس واقعے کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ بے شک اس کے اوپر کیوں پردے ڈالتے ہو؟ کیا وہ 1.25 لاکھ صحابی جو موجود تھے غدیر خم میں، کہ انہوں نے امیر المومنین کی بیعت نہیں کی؟ وہ جو صحابیات جن میں ازواج رسول بھی شامل تھی، جب مردوں نے جب بیعت کر لی، یہ مرد جب بیعت کر رہے تھے تو خواتین جو وہاں پر موجود تھی وہ ساری رسول اللہ کی خدمت میں ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا علی جو ہے مردوں کا مولا ہے؟ ہم عورتوں کا، خواتین کا مولا نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ علی پوری کائنات کا مولا ہے، کیا میں فقط مردوں کا مولا ہوں؟ کیا میں نبی جو ہے مردوں پر ہوں؟ میں تو عالمین کے اوپر نبی ہوں۔ تو جب میں عالمین پر نبی ہوں تو علی بھی عالمین کا مولا ہے۔ تو کہا اللہ کے رسول ہم کیسے علی کی بیعت کریں؟ تو اللہ کے رسول نے خواتین کی بیعت کے لیے یہ کیا، ایک پانی کا تشت رکھا اور اس میں امیر المومنین نے ایک جانب اپنی انگلیاں ڈبو دیں اور کہا تم آؤ اور اس پانی میں اپنی انگلیاں ڈبو کے آگے بڑھتی رہو، بس یہی تمہاری بیعت ہے۔ خدا کے لیے مصطفیٰ کے لیے اللہ کے لیے دین پہ پردے نہ ڈالو، حقائق پہ پردے نہ ڈالو۔ کیوں لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو اپنی روزی روٹی کے لیے؟ کیوں اپنی بوسیدہ عمارت جس کو قائم کیا ہے آپ لوگوں نے، اس عمارت میں کیوں لاتے ہو انہیں کہ جن کی آخرت بھی برباد ہو جائے اور دنیا بھی برباد ہو جائے؟ واقعہ غدیر سے قیامت تک علماء بھاگنا چاہیں تو نہیں بھاگ سکتے، اس لیے کہ واقعہ، اب میں بہت ایک تلخ حقیقت کہنے کے لیے جا رہا ہوں، واقعہ غدیر عالم اسلام کے گلے میں وہ ہڈی ہے نہ جس کو نگلا جا سکتا ہے نہ جس کو اگلا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اب یہاں یہ بات طے ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے غدیر میں امیر المومنین کی بیعت کی اور پھر اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اس بیعت کو توڑا، بیعت توڑنے والوں کے اوپر بحث کریں نا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں جنہوں نے بیعت توڑ دی، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ مسلمان کہیں گے؟ صاحب ایمان کہیں گے؟ صحابی کہیں گے؟ کیا کہیں گے آپ؟ علماء اس کے اوپر فتوے دیں، علماء اس کے اوپر بحث کریں۔ اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے کہ جن لوگوں نے غدیر میں بیعت کو توڑ دیا، وہ خواتین ہوں یا وہ مرد ہوں، جنہوں نے بھی غدیر میں بیعت کو توڑا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کہیں گے اسے؟ مسلمان کہیں گے؟ صاحب ایمان کہیں گے؟ صحابی کہیں گے؟ صحابیہ کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ قبلہ یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پر جو رسول اللہ نے فرمایا، جو اہل سنت علماء محققین محدثین اس کی تشریح کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس چیز سے ڈرایا تھا کہ میرے بعد اہل بیت سے حسن سلوک کرنا۔ اچھا، پھر آگے چلتے ہیں تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا چوتھا خلیفہ اہل سنت کے مطابق مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو بنا دیا جاتا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کا جو ٹرن اوور ہے، جو ان کی خلافت کا ٹرن اوور ہے، غالباً 4.5 سال سے اوپر یا 5 سال سے لگ بھگ، اس کے بعد 6 مہینے امام حسن علیہ السلام کا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کا جو ٹرن اوور ہے اس میں جنگ و جدل بہت رہا ہے اور آزمائش کا معاملہ رہا ہے۔ یعنی مولا کائنات کی جو خلافت ہے اس کو مشکلات میں ڈالا گیا، جس میں سب سے بڑا مسئلہ تھا قصاص عثمان کا۔ میرا جو بیسک سوال ہے وہ یہ ہے کہ اہل تشیع ایک صحابی ہیں جناب معاویہ بن ابو سفیان، ان کو کیوں نہیں مانتے؟ ایک طرف چلے سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے مولا کائنات کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی اہل تشیع جو ہیں وہ معاویہ سے اعلان برات کرتے ہیں، بلکہ
میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت سے جو ہمارے ذاکرین ہیں وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ لعنت تک بھیجتے ہیں. اس کی بیسک وجہ سمجھا دیجیے. دیکھیے لعنت کا معاملہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم ہر اس شخص پہ لعنت کرتے ہیں جو اہل بیت کا دشمن ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں کوئی رعایت نہیں ہے. ہم دیکھیں ہمارے ہاں احترام شخصیت کا نہیں ہے. ہمارے ہاں احترام شخصیت کا نہیں ہے. ہمارے ہاں احترام ہے اس کے کردار کا. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں اچھا یہ ہمارے ہاں سے مراد میں اسلام کی بات کرتا ہوں. جب میں ہمارے ہاں سے بات کروں اس لیے کہ اسلام کی تعبیر، اسلام کی تشریح، اسلام کو سمجھنا، اسلام کو سمجھانا مکتب اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ نہ کسی کے پاس یہ صلاحیت ہے نہ یہ کر سکتے ہیں. اس لیے میں نے کئی مرتبہ اپنے پروگراموں میں جملہ کہا کہ عالم اسلام کے پاس جو تعلیمات ہے وہ اہل بیت، وہ رسول اللہ کے غلاموں سے لی ہوئی تعلیمات ہے. جو آل محمد علیہ السلام مکتب اہل بیت علیہ السلام شیعہ اثنا عشری مکتب جعفریہ کے پاس جو تعلیمات ہے وہ رسول اللہ کی تعلیمات، ان کی اولاد، ان کی اہل بیت اور ان کے گھر والوں کی تعلیمات ہے. اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں گھر میں کیا ہے، در والوں کو صرف در کی خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب بات آ جائے کہ ہم کیوں نہیں مانتے. جی. میرا یہ سوال ہے کہ اہل سنت اپنے خلیفہ چہارم کے قاتل کو کیوں مانتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیوں سپورٹ کرتے ہیں؟ بہت بڑا. آئے اس سوال کا جواب دینا. قاتل کون ہے؟ کون ہے امیر المومنین کا قاتل؟ اور کون سے مراد کو چھپی ہوئی بات نہیں، اظہر بن شمس ہے، یہ ہے امیر المومنین کا قاتل کہ جس نے امیر المومنین کی ذات کو اتنا ڈیمیج کیا شام کے اندر کہ لوگوں کے ذہنوں، لوگوں کے کانوں تک جب امیر المومنین کی شہادت کی خبر پہنچی نا تو شامی ایک دوسرے سے حیران ہو کر پوچھتے تھے اچھا علی مسجد میں کیا کرنے گیا تھا؟ علی مسجد میں کیا کرنے گیا؟ یعنی شام کے اندر الیاذ باللہ امیر المومنین کو بے نمازی، امیر المومنین کو ڈاکو، امیر المومنین کو ایک غیر دیندار، ایک عام انسان سے بھی ہٹ کے امیر المومنین کا تعارف کروایا گیا ہے. جبھی تو وہ نسلیں جو ہیں امیر المومنین کے خلاف ہوئیں. ایک انسان جو پچھلے 25 سالوں سے برسر اقتدار ہے اور پورا شام اور اطراف شام کو اپنے چنگل میں اس نے لیا ہوا ہے اور اسی کے اندر اس نے اپنی بادشاہت کو قائم کیا، اسی کے اندر اس نے اپنی خلافت کو قائم. آج تم بات کرتے ہو کہ حکومت کے اندر حکومت، جب حکومت کے اندر حکومت ہوتی ہے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تو خلافت کے اندر جو خلافت قائم ہوئی اس کے اوپر تمہیں کیوں نہیں تکلیف ہوتی؟ وہ کہتے ہیں کہ علی کی بیعت اس لیے نہیں کی چونکہ مولا علی نے قصاص عثمان نہیں لیا. ارے قصاص عثمان کا کیا تعلق ہے خلافت سے بھائی؟ کیا تعلق ہے ایسا؟ مجھے آج چلیں آئیں، میں کھلا چیلنج کرتا ہوں، اور مناظرہ کرو، مباحثہ کرو، مباہلہ کرو. یہ فقیر در اہل بیت حاضر ہے. تم شہادت مناتے ہو، تم اپنے خلیفہ دوم کی شہادت مناتے ہو، آؤ خلیفہ دوم کی شہادت کے اسباب پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تم عثمان کی شہادت کی بات کرتے ہو، تم کرتے ہو، آؤ اس کے اسباب جو ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہم شہادت امیر المومنین مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے. ہم شہادت امیر المومنین کے اسباب پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جو اسلام کی خاطر شہید ہوا اس کو سب لے لیں، اور جو اپنے ذاتیاتی جھگڑوں میں مرا یا قتل ہوا اس کو چھوڑ دیں. اس کے اوپر بیٹھ کے بات کریں نا. کیوں لوگوں کو اندھیرے میں رکھتے ہیں؟ ایک انسان اپنی غلطیوں سے مارا گیا، تم اس کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو اور تم خامخواہ اس کا اگر ہم کسی کو تنقید کا نشانہ بنائے تو تم کہتے ہو یہ توہین صحابہ ہے. اور جب وہ صحابہ ہی تو تھے جنہوں نے عثمان کو قتل کیا، کیوں نہیں بتاتے آپ یہ؟ اس کے اوپر جنید بھائی اب وقت آئے گا تو انشاءاللہ چونکہ کچھ چیزیں وقت کے تقاضوں کا متقاضی نہیں ہوتا، کیوں نہیں. اور اس کے اندر بڑا نام ہے، ایک بڑا نام ہے، جل جائیں گے خدا کی قسم عالم اسلام اگر میں نے اس کا نام لے دیا، جل جائیں گے. یہ یعنی حضرت عثمان کے قاتلین صحابہ تھے. جی رسول اللہ کے صحابہ. جی اچھا مجھے یہ بتائیں. اچھا اہل سنت نہیں مانتے، کہہ رہے قاتلین کا پتہ ہی نہیں. قاتلین کا کیوں نہیں پتا بھائی؟ جب قاتلین کا پتہ نہیں تو تم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کے اوپر کیوں آتے ہو کہ امیر المومنین؟ اس سے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتا؟
کہ وہ خلیفہ رسول کہ جس کی بیعت کے اوپر اجماع ہوا ہے، نہ خلیفہ اول کی بیعت پہ اجماع ہے، نہ خلیفہ دوم کی بیعت پہ مسلمانوں کا اجماع ہے، نہ خلیفہ سوم کی خلافت کے اوپر جو ہے وہ اجماع ہے بیعت کا، امیر المومنین کی خلافت پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اجماع، یعنی تمام مسلمان نے جمع ہو کر علی کو خلیفہ بنایا ہے۔ اس کے اوپر یار افسوس کی بات ہے یار، اب اس کے اوپر بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کو کم سے کم سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر، کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ آخر مرنا بھی ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے، اور ان کی بارگاہ سے جانے سے پہلے آپ کو قبر میں بھی تو حساب و کتاب دینا ہے نا، برزخی زندگی کا۔ قبلہ ایک بڑا اہم سوال، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو دور خلافت ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا اختلاف تھا، اور اہل تشیع حضرت عائشہ کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں جنید بھی تلخ حقیقت ہے یہ، جی جی ٹھیک ہے نا جی۔ بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام جو کہتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمن ہیں، کبھی مسلمانوں نے سنجیدگی سے غور کیا اس بات کے اوپر کہ یار یہ جو اہل تشیع 1400 سال سے جو ڈھنڈورا پیٹتے چلے آ رہے ہیں کہ اہل بیت کے دشمن، اہل بیت کے دشمن، اہل بیت کے دشمن، ذرا ہم بھی تو اہل بیت کو یعنی رسول کو جب مانتے ہیں تو رسول کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، لہٰذا ہم بھی تو ذرا دیکھیں کہ وہ اہل بیت کے دشمن ہیں کون؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بت پرست ہیں، مشرک ہیں، وہ کون ہیں اہل بیت کے دشمن؟ اس کو ذرا واضح کریں نا۔ کبھی عام مسلمان بھی تو اس کے اوپر بیٹھ کے سوچے نا کہ اہل تشیع جو کہتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا قاتل کون ہے، تو ڈھونڈے نا۔ جناب سیدہ مدینے میں شہید ہوئی ہے، جناب سیدہ پر مدینے میں ظلم ہوا ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کوفے میں شہید ہوئے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کو زہر مدینہ میں ملا ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کربلا میں شہید کیا گیا ہے، اور یہ کوئی صدی اور سالوں کا وقفہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئے 3 دن نہیں گزرے تھے کہ رسول کی غم زدہ بیٹی کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گئے، اور اس بی بی کا یہ خود بی بی کا پڑھا ہوا مرثیہ ہے کہ بابا مجھ پر مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر سفید دنوں پر آتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اے مسلمان، محمد مصطفیٰ کا امتی کہلوانے میں اگر تو فخر کرتا ہے تو تمہیں اس بات کے اوپر بھی سوچنا چاہیے کہ محمد کی بیٹی جی یہ جملے کہے تو ان جملوں کو کہلوانے کے پیچھے وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی علتیں، وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ کی بیٹی پر اتنے ظلم کیے کہ آپ ان کے ظلم کو برداشت نہ کرتے ہوئے انہی کے دیے ہوئے زخموں سے 75 دن یا 95 دن کے اندر دنیا کو چھوڑ دیا۔ ٹھیک، یہ بیٹھ کے طے کر لینا جی۔ آج ہر آدمی، ہر جو روشن خیال علماء اہل سنت میں بہت سارے علماء، میں انہیں سیلوٹ کرتا ہوں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے حق کا دفاع کرتے ہیں، ان علماء کو چاہیے اور جو اہل تشیع علماء ہیں جو ملت کو جوڑنا چاہتے ہیں، ان کو مل بیٹھ کر ان اسباب کے اوپر تحقیقانہ نگاہ ڈال کر جو چیزیں مشترکات کے طور پر سامنے آتی ہیں اس کو نافذ العمل بنا کر عوام الناس تک پہنچایا جائے، اور جو چیزیں اشتراک میں نہیں آتی، جو چیزیں اسلام کے منافی ہیں، جو چیزیں قرآن کی تعلیمات کے منافی ہیں، وہ اس کی زد میں کوئی شخص ہے، کوئی شخصیت ہے، کوئی قد آور آدمی ہے، اس کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا چاہیے۔ قبلہ حضرت عائشہ سے اختلاف کی وجہ بتائیں۔ اختلاف کی وجہ سنیے، وہی دشمنی اہل بیت، ٹھیک، دشمنی۔ اب سنیے گا، اچھا حضرت عائشہ، سنیے، یہ تلخ حقیقت ہے، سنیے گا۔ رسول اللہ جناب سیدہ کے حجرے کے برابر حجرہ تھا جناب عائشہ کا، اور اس حجرے میں ایک کھڑکی تھی، اور جناب سیدہ جب بھی بابا سے، جب سرکار دو عالم آتے تھے تو اپنے بابا سے باتیں کرنے کے لیے اس کھڑکی سے باتیں کرتی تھی۔
تو چند روز گزرے تو سیدہ نے جناب علی سے کہا کہ یا علی، جی سیدہ، یہ کھڑکی جو ہے نا، یہ جو چھوٹی سی، اسے بند کر دو۔ سیدہ کیوں؟ آپ تو اپنے بابا سے یہاں سے باتیں کرتے ہو۔ کہا یا علی، وہ میں برداشت کر لوں گی، لیکن یہ برداشت نہیں ہوگا کہ اس حجرے کے برابر والے حجرے میں جو رہتی ہے وہ صبح و شام میری مادر گرامی کی خلاف ایسے جملے کہتی ہے جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ جناب خدیجہ، جناب خدیجہ تو اللہ، یار افسوس کی بات ہے مسلمانوں، افسوس کی بات ہے، یہ امیر المومنین کی شہادت کی شب ہے۔ میں کتنا ضبط کر کے جو ہے وہ آپ لوگوں سے مخاطب، افسوس کی بات ہے جس بی بی نے 25 برس رسول کی خدمت کی ہے، 25 برس کم نہیں ہوتے۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کون ہے؟ اپنے زمانے کی پڑھی لکھی طاہرہ صدیقہ، ایک بزنس مین، ایک بزنس وومن کے طور پر، کہ جس کے ہزاروں کی تعداد میں اونٹ جو ہے وہ تجارت کے لیے شام اور یمن جایا کرتے تھے، وہ صاحب عقل و خرد بی بی جس نے 25 برس رسول اللہ کی خدمت کی ہے۔ آج کسی مسلمان کو حیا اور شرم نہیں آئی کہ 10 ماہ رمضان کو اس بی بی کی وفات گزری ہے، تمہاری مسجدوں کے سپیکر خاموش، تمہارے علماء کی زبانیں خاموش، تم کلمہ پڑھنے والوں کے دل میں، کسی کے دل میں بھی ایک ٹیس تک نہیں اٹھی کہ جس بی بی نے 25 برس تک رسول کی خدمت کی ہے اس بی بی کو خراج تحسین ہی پیش کر دیں۔ کیا وہ ام المومنین نہیں ہے؟ کیا بی بی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین؟ اور یہ قاری غالباً یہ کسی اہل سنت عالم دین کا جملہ ہے، اس سے پوچھا گیا تھا کہ علی سے دشمنی کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے دشمنی کی وجہ کیا ہے، تو کہا ابو طالب سے دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ ابو طالب علی کے بابا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے دشمنی کی وجہ کیا ہے کہ فاطمہ کی ماں ہے۔ مسلمانوں، اپنے معیار کو ٹھیک کرو یار، اپنے اسلام کے اوپر نگاہ ڈالو، اپنی تعلیمات پہ نگاہ ڈالو۔ جس بی بی کے اتنے احسانات ہیں، رسول اللہ کو پروردگار عالم کی جانب سے جب وحی آتی تھی تو ہر وحی پر جبرائیل وحی دینے کے بعد کہتا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ خدیجہ کو میرا سلام کہنا۔ بے شک۔ اور وہ بی بی کہ جو رسول کی زندگی میں فقط 4 برس یا 3 برس یا 6 برس گزارے، اختلاف روایات، اس بی بی کو اتنی اہمیت کہ آپ نے پورا دین اس سے لے لیا، اور جس نے 25 برس دین کو اپنے دولت دی ہے، اپنی زندگی دی ہے، اس سے تم نے دین لینا کیا، اس کا تم نے تذکرہ کرنا گوارا نہیں کیا، اور تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں۔ کہاں کھڑے ہو میرے بھائی؟ اپنے اسلام کا جائزہ لو، اپنے اسلام کا جائزہ لو کہ تم کہاں کھڑے ہو، تم کس اسلام کی دہلیز پہ کھڑے ہو۔ وہ اسلام کہ جس اسلام کو پروان چڑھا کر جناب خدیجۃ الکبریٰ نے دیا، اس اسلام پہ کھڑے ہو، یا جملہ کہوں اس اسلام پہ کہ جس نے رسول اللہ کے چچا کا کلیجہ چبا کر ڈر کے عالم میں آ کر کلمہ پڑھا، تو اس کے دیے ہوئے اسلام پہ کھڑا ہوا ہے۔ فیصلہ کر لے۔ قبلہ ایک بڑا اہم سوال ہے اس پوڈ کاسٹ کا، اب سنیے گا آخری جملہ۔ جی۔ اگر یہ دشمنی اہل بیت نہ ہوتی، جی، ٹھیک ہے نا جی، مجھے انصاف سے بتائیں، جناب عائشہ کا رشتہ امیر المومنین سے زیادہ ہے یا جو لوگ انہیں لے کر آئے ہیں ان سے رشتہ زیادہ ہے؟ کیا جناب عائشہ کے اوپر امیر المومنین کی خلافت کا اطلاق نہیں ہوتا؟ بے شک ہوتا ہے۔ اگر جناب عائشہ، میں اب کھلے لفظوں میں، جناب عائشہ اگر مسلمان ہے، مسلمہ ہے، تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے، اور عائشہ کی امیر المومنین کی بیعت کرنا واجب ہے۔ اگر علی کی بیعت نہیں کرتی حضرت عائشہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی اس حرکت پہ یا اس بات کے اوپر کلام کرنا چاہیے کہ کیوں نہیں کی۔ لیکن انہوں نے رجوع بھی تو کیا ہے۔
اپنی غلطی سے؟ رجوع تو اس وقت کیا نا جب جمل میں جناب امیر المومنین نے جو ہے وہ اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے، اور اس کے بعد جب دیکھا دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آ رہا، سارے کے سارے امیر المومنین کی تلوار کا لقمہ بن گئے، اب مرتا کیا نہ کرتا، اور امیر المومنین نے جملہ کہا کہ اگر آپ زوج رسول نہ ہوتی تو پھر میں فیصلہ کرنے میں مختار تھا، جاؤ محمد اپنی بہن کو مدینہ چھوڑ کر آؤ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان اتنا بے بہرا ہو چکا ہے کہ اپنے خلیفے وقت کے خلاف قیام کرنے والوں کو تو بے قصور قرار دے رہا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر تم اس زاویے سے کھڑے ہو تو پھر مجھے بتاؤ اگر علی خلیفہ نہیں ہے تو پھر تیسرا خلیفہ بھی نہیں ہے، دوسرا خلیفہ بھی نہیں ہے، پھر پہلا خلیفہ بھی نہیں ہے، پھر یہ رسول کی خلافت کا جو رٹ لگا کے مسلمانوں کو اور انسانوں کو بہکا رہے ہو، خدا کے لیے اس بہکاوے سے ہاتھ اٹھاؤ اور کہا بھی رسول دنیا چھوڑ گیا، اس کے بعد کوئی خلیفہ نہیں ہے، بس وہ جو قرآن جو تمہاری سمجھ میں ہے وہ کرو۔ لیکن اگر نظام کے تحت چلنا ہے، اسلام نظام کا نام ہے، تو اس نظام کی جو آخری کڑی ہے رسول اللہ کی ذات، اور رسول اللہ کی ذات کے بعد پہلی کڑی امیر المومنین، نہ ہم ابو بکر کو خلیفہ مانتے ہیں، نہ ہم عمر کو خلیفہ مانتے ہیں، نہ ہم عثمان کو خلیفہ مانتے ہیں۔ ان کی اسلام کے لیے جو بھی زحمتیں ہیں وہ اپنے مقام پر ہیں، وہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہیں تو اس کا صلہ ملے گا، اور اگر کوئی بحیثیت انسان اگر ان سے کوئی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں تو اس کا خمیازہ بھی ان کو بھگتنا پڑے گا۔ لیکن ہم چونکہ رسول کی تعلیمات کے پابند ہیں، قرآن کی تعلیمات کے پابند ہیں، لہٰذا ہمیں قرآن اور رسول کی تعلیمات کسی ایسے کو ماننے کے لیے نہیں بھیجتی کہ جو خود خطاؤں پر ہو، ہمیں ایسے کی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے کہ جو خود بھی ہدایت یافتہ ہو اور دوسروں کو بھی ہدایت کے رستے پر لے کر چلے۔ بالکل صحیح۔ قبلہ چونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، صرف 1 منٹ کی آپ یہ بتا دیجیے گا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کا جو قاتل ہے جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے، عبد الرحمن ابن ملجم خارجی تھا؟ اگر وہ خارجی تھا یا نہیں تھا، وہ کس کی ایما پر آیا تھا، اور مولا کائنات کو قتل کیوں کیا گیا؟ بس یہ مختصر بتا دیجیے۔ بس اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ یہ چونکہ یمن کا رہنے والا تھا، اور جب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام خلافت پر متمکن ہوئے تو امیر المومنین سے پہلے جو یمن کے ایک علاقے کا والی تھا، غالباً حبیب نام کا تھا، تو اس کو برقرار رکھا اس کے اوپر پوزیشن پر، اور ساتھ ہی امیر المومنین نے کہا کہ مجھے 10 افراد ایسے دیں جو عقل و خرد کے کمال لوگ ہوں، تو ان 10 افراد میں ایک یہ ابن ملجم بھی تھا، اور امیر المومنین کی بارگاہ میں رہا، امیر المومنین کے ساتھ نشست و برخاست رہی اور قربت میں رہا امیر المومنین کی، جنگ صفین میں بھی رہا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنید بھائی، ہمیں اس بات پہ کبھی بھی نہیں رہنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا معیار یہ ہے کہ جب آپ کی روح نکل رہی ہے، کیا اس وقت آپ اسلام پر ہیں؟ اس وقت آپ ایمان پر ہیں؟ اگر ہیں تو آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک جب یہ معاملات ہو کہ چونکہ بہت سارے لوگ تھے، ابن ملجم شیعہ نہیں تھا، نہ محب علی تھا، ٹھیک ہے، نہ شیعہ تھا نہ محب علی تھا، بس یہ امیر المومنین کو جیسے عام مسلمان صفین کے اندر امیر المومنین کے ساتھ جو ہے وہ معاویہ کے خلاف لڑنے والے سارے کے سارے شیعہ نہیں ہیں۔ امیر المومنین کے ساتھ صفین میں امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ ماننے والوں کی ایک تعداد تھی جو معاویہ کے خلاف لڑ رہی تھی، لیکن جب انہیں دھوکہ دیا گیا اور قرآن کو نیزوں پر اٹھانے کا وہ ڈرامہ رچایا گیا تو وہ سارے کے سارے پلٹ گئے، اور یہی لوگ خارجی ہوئے، اور انہی میں ابن ملجم جو ہے وہ شامل ہوا۔ پھر جب دیکھا کہ جو ہے وہ کسی ایسے آدمی کو تیار کیا جائے کہ جو نسبتاً علی کے نزدیک ہو، اور جب وہ علی کے قریب جائے تو لوگ اس کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے تھوڑا گھبرائیں، تو اس لیے ابن ملجم کا انتخاب کیا معاویہ نے، اور اس کو جو ہے وہ تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد اس کو بھیجا کوفے میں۔ اور اتفاق یہ ہے کہ ایک لعینہ، ایک خراب عورت کہ جس کے جنگ صفین میں
امیر المومنین کے ہاتھوں جس کا باپ اور بھائی مارا گیا، قطامہ نامی ایک ذلیل اور کمینی عورت کہ جس نے جو ہے وہ علی کے بغض میں جو ہے وہ بھری ہوئی تھی، جب یہ پہنچا اپنے سہولت کاروں کے ساتھ کوفہ میں، تو سہولت کاروں نے جب اس خاتون سے اس کو ملوائے تو یہ اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا اور اس نے نکاح کا پیغام دے دیا. تو اس نے کہا کہ میرے نکاح کے پیغام، مہر کی کل ایک شرط ہے 4000 درہم یا دینار اور امیر المومنین کا سر. یہ کائنات کی پہلی ملعونہ خاتون ہے جس نے امیر المومنین کا سر یعنی خلیفۃ اللہ جانشین پیغمبر کا سر جو ہے بطور مہر اس نے مانگا تھا. اور پھر اس کی سہولت کے لیے اس نے کوفہ کی مسجد کے باہر اس نے خیمہ زن کیا، جس کے اندر یہ ابن ملجم اور اس کے جو دو اور ساتھی تھے وہ بھی ساتھ رہے، اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے مجھے سہولت دے کر امیر المومنین کی مسجد تک انہیں پہنچایا، اور پھر اس نے جا کر جو امیر المومنین پہ حملہ کیا. اور اگر تاریخ نے لکھا ہے کہ امیر المومنین پہ یہ زہر میں بھجی ہوئی تلوار کا زخم نہ ہوتا تو موت علی کے نزدیک نہ جاتی. بے شک بے شک. ناظرین، میں بہت افسوس کے ساتھ کہ میں مولانا عباس مہدی تورابی صاحب نے جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی جو بات کی ہے، میں سن کر یقین جانے رونگٹے کھڑے ہو گئے، رونا بھی آ رہا ہے، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. تو بس میں کچھ نہیں کہوں گا کہ میں اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے برحق اہل البیت، برحق صحابہ کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن، مہمان خصوصی جناب مولانا عباس مہدی تورابی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ نئے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.